تیسری شرط ہے اخلاص نیت، کہ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد، اس پر یقین پختہ ہونے کے بعد اخلاص نیت بھی اس کی ایک اہم شرط ہے کہ اس کے بارے میں اخلاص ہونا چاہیے. آپ کے دل میں اس کے بارے میں مضبوط ایک عقیدہ اور عہد و پیمان ہونا چاہیے کہ اس پر آپ کی دل جمی ہو، اس پہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں پہلی حدیث امام بخاری یہ لاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور وہ اس کتاب الوحی کی آخری حدیث کیا لاتے ہیں؟ ہرقل کے بارے میں، کہ وہ اس کی آخری جو بات تھی وہ اسلام کے خلاف تھی، وہ نہیں مانا. پہلے نیت کو بیان کرتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے اس کے اسلام نہ لانے کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی نیت تھی اس کے دل میں، اس نے سوچا تھا کہ اگر میں یہ کہوں گا، اگر یہ مان لے تو میں قبول کر لوں. لیکن جب اس کے حواری، اس کے جو آگے اس کی عوام تھی، وہ گدھوں کی طرح بھاگے تو اس نے دنیا داری کو ترجیح دی اور دوبارہ اس نے اس بات کو ان کے سامنے نہ رکھا اور اپنے اسی دین پر مر گئے. تو اخلاص نیت بھی ایک اہم شرط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ اس دین کو خالص کر لو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو. عبادت ہے، عمل ہے، اس کے عقیدہ ہے یا اس کے نظام پر آپ نے چلنا ہے، خالص اس کی عبادت کرنی ہے. یہ عمل جو آپ کرتے ہیں اللہ کے لیے خالصاً، یہ بھی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی آپ کی عبادت ہے. آپ کسی سے اچھا بولتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، یہ بما انزل اللہ میں آتا ہے، یہ بھی آپ کا عبادت شمار ہوتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو خالص کر کے اور یکسو ہو کر، حنیف ہو کر. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے، یک رنگ تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، الہ واحد کی بندگی کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے ہر انسان سے کہ مخلص ہو کر اس کی عبادت کی جائے، حنیف ہو کر صرف ایک اسی کی طرف منہ کر کے اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت یا اطاعت نہ کی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث میں مروی ہے، بخاری اس کو لائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. دیکھیں ہر جگہ اس عام حدیث کو کسی چیز کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے کہ میری شفاعت اس شخص کے لیے ہے جو خالص اپنے نفس اور اپنے دل کی خالص نیت کے ساتھ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھے، خالص کر کے، اپنے نفس کے ساتھ بھی اور اپنے دل کے ساتھ بھی، خالصتاً اللہ کے لیے اس کلمہ کو پڑھے اور اس پر عمل کرے. میری شفاعت اس شخص کے لیے. دوسری حدیث میں عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ عز وجل. صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے آدمی کا جہنم میں جلنا حرام کر دیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دے اور اس بات سے اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو. یہاں بھی اخلاص نیت ہے کہ خالص ہر عمل اللہ کے لیے کیا جائے. کلمہ اگر خالص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کے لیے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ مطلوب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کے لیے ہے میری شفاعت بھی، اس کے لیے ہے جہنم میں نہ جلنا بھی، اس کے لیے ہے جو دل سے خالص کر کے پڑھے اس پر جنت حرام ہے. جو دل کو خالص کر کے نہیں پڑھتا، جو یقین کے ساتھ نہیں پڑھتا، جس نے اس کا علم حاصل نہیں کیا،
اس کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔